السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام وتھ کوثر صدیق کے ساتھ میں ہوں کوثر۔ آج ہم بات کریں گے ان 7 بڑے گناہوں کے بارے میں جو کہ گناہ کبیرہ کہلاتے ہیں۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو۔ قالو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وما ہن، وہ کون سے گناہ ہیں؟ قالا، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، والسحر، اور جادو کرنا، وقتل النفس التی حرم اللہ، اور ناحق کسی جان کو قتل کرنا جسے اللہ تعالیٰ نے محترم ٹھہرایا ہو، الا بالحق واکل الربا، سوائے حق کے سود کھانا، وَأَكْلُ مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کا مال ہڑپ کرنا، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، میدان جنگ سے بھاگ جانا، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، اور پاک دامن بھولی بھالی مومن عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگانا۔ حدیث مبارکہ پر غور کریں ناظرین تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 ایسے بڑے گناہوں کی نشاندہی کی ہے جو کہ گناہ کبیرہ کہلاتے ہیں۔ گناہ کبیرہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہو سکتے۔ شرک کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی اور کو شریک ٹھہرانا۔ یہ زمین، سورج، چاند، ستارے، یہ پوری کائنات، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ چیزیں ہیں۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ان چیزوں کی پرستش کرے گا تو وہ شرک کرے گا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو سورج کو مانتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو چاند کی پرستش کرتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو ستاروں سے مانگ رہے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے ایسے ہیں جو بتوں سے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ تو در حقیقت بات یہ ہے کہ دینے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ان چیزوں کی پرستش کریں گے جو کہ پیدا ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کی گئی ہیں تو یہ شرک ہوگا، اور شرک گناہ کبیرہ ہے جس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس گناہ کبیرہ کی نشاندہی کی ہے وہ ہے جادو۔ جادو کا مفہوم یہ ہے کہ جنات اور شیاطین سے مدد طلب کر کے دوسرے مومن کو نقصان پہنچانے کے لیے کوئی خفیہ عمل کیا جائے۔ جادو کا اثر کبھی ظاہر ہو جاتا ہے اور کبھی جادو ناکام ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اجازت اور حکم پر منحصر ہے۔ اس کا شمار گناہ کبیرہ میں ہوتا ہے۔ آخر انسان جادو کرتا ہی کیوں ہے؟ آخر ایک مسلمان جادو کرتا ہی کیوں ہے؟ 2 وجوہات ہیں۔ ایک تو اس کے اندر شکر گزاری نہیں ہوتی، اور دوسرا وہ حسد کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک مومن سے دوسرے مومن کی خوشیاں نہیں دیکھی جاتی، اس کے پاس ہے ہمارے پاس کیوں نہیں ہے، وہ خوش ہے ہم کیوں نہیں ہیں، تو وہ جادو کا طریقہ اپناتا ہے۔ دوسروں کو تباہ کر کے وہ وقتی سکون تو حاصل کر لیتا ہے، لیکن اینڈ میں وہ خود تباہ ہو جاتا ہے، اور وہ یہ بھول جاتا ہے کہ ایک ذات رب تعالیٰ کی بھی ہے جس کو بروز محشر ہم نے ایک ایک چیز کا حساب دینا ہے۔ تو کیا ہمیں جادو کا حساب نہیں دینا پڑے گا؟ جب تم دوسرے کی زندگی کو جادو کی وجہ سے جیرن بنا کر رکھ دو گے، کیا یہ کر کے ہم رب تعالیٰ کو راضی کر لیں گے؟ جادو کرنا تو حرام ہے، تو کیا ہم حرام کام کر کے اللہ کو راضی کر لیں گے؟ اگر ہم کسی دوسرے مومن مسلمان کی زندگی خراب کریں گے تو یاد رکھیے گا کل کو ہماری زندگی بھی خراب ہوگی، کیونکہ جو بویا ہے وہی کاٹیں گے۔ وہ رب تعالیٰ دوسرے سے بھی 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اگر دوسرے کی زندگی خراب کریں گے تو سکون سے آپ بھی نہیں رہ پائیں گے۔ اس لیے اپنی زندگی میں حسد کرنا چھوڑیں، الحمدللہ کہنا سیکھیں۔ الحمدللہ کہیں گے تو حسد آئے گا ہی نہیں، اور جب حسد نہیں آئے گا تو آپ اس گناہ کبیرہ سے بچ جائیں گے۔ تیسرا گناہ جس کا ذکر کیا گیا ہے کسی مومن کا قتل کرنا۔ یہ اتنا سنگین جرم ہے کہ قرآن مجید میں رب تعالیٰ نے فرمایا، اور جس نے کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کیا تو اس کا بدلہ جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس پر اللہ کا غضب نازل ہوگا، اور اللہ اس پر لعنت بھیجتا ہے، اور اللہ نے اس کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے جو بہت برا ٹھکانہ ہے۔ دوسرے مقام پر رب تعالیٰ فرماتے ہیں، جس نے کسی جان کو بغیر کسی جان کے بدلے کے قتل کیا، گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کیا، اور جس نے کسی انسانی جان کو زندہ کیا یعنی بچایا تو گویا اس نے تمام انسانیت کو بچا لیا۔ صرف ایک صورت اس سے مستثنا ہے، اور وہ یہ کہ اگر کوئی انسان دوسرے انسان کو قتل کر دے تو بدلے میں اس کو قتل کرنا جائز ہو جاتا ہے۔ اور چوتھا گناہ جس کا ذکر کیا گیا ہے وہ ہے سود کھانا۔ سود ایک ایسی لعنت ہے جو انسان کو معاشرتی، اخلاقی اور معاشی طور پر تباہ کر دیتی ہے۔ اس کے نقصانات کے متعلق قرآن کی متعدد آیات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بکثرت احادیث وارد ہوئی ہیں۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
جو آدمی سود کا مال جمع کرتا ہے اس کا انجام تنگ دستی ہوتی ہے۔ دوسری حدیث میں ارشاد ہے، سود کا مال چاہے کتنا ہی زیادہ ہو جائے، آخر کار اس کا نتیجہ تنگ دستی ہی ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معراج کا واقعہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، میں کچھ لوگوں کے پاس سے گزرا جن کے پیٹ پھولے ہوئے تھے اور ان کے اندر سانپ تھے جو باہر سے نظر آ رہے تھے۔ میں نے پوچھا، اے جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ یہ سود خور لوگ ہیں۔ اس کے بعد جو 5واں گناہ ذکر کیا گیا ہے وہ ہے یتیم کا مال کھانا۔ سورہ الانعام میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور احسن طریقے کے علاوہ تم یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں یقیناً وہ اپنے پیٹوں میں آگ جلاتے ہیں۔ قرآن اور احادیث میں ناجائز طریقے پر یتیموں کا مال کھانے کی سخت ممانعت آئی ہے۔ اسی طرح سے چھٹا گناہ جس کا ذکر کیا گیا ہے وہ ہے میدان جنگ سے بھاگ جانا۔ اسلام ایک نظریاتی مذہب ہے اور دشمنوں کے خلاف لڑائی کرنا عبادت کا درجہ رکھتا ہے۔ وہ آدمی بزدلی اور غداری کی وجہ سے میدان جنگ سے بھاگ جائے گا، گویا اس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پیٹھ موڑ لی۔ بزدلی کے علاوہ جنگ سے فرار اللہ کے عائد کردہ اس فریضے سے منہ موڑنا بھی ہے، جس کی سزا دنیا اور آخرت دونوں میں بھگتنا ہوگی۔ اور 7واں اور آخری گناہ جو کہ کبیرہ گناہوں میں شامل ہوتا ہے وہ ہے پاک دامن بھولی بھالی مومن عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگانا۔ سورہ النور میں ارشاد ہوتا ہے، بے شک وہ لوگ جو بھولی بھالی پاک دامن اور مومن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں وہ دنیا اور آخرت میں لعنتی ہیں اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہو تو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔